السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہی پیاری شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت حاجی طفیل احمد صاحب آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. میں آپ کا تعارف یہ ناظرین سے کراتا چلوں کہ مشہور اور معروف شخصیت حاجی محمد بابو صاحب، جنہیں بابو حاجی کے نام سے سارا شہر جانتا تھا، ان کے صاحبزادے حاجی شبیر احمد صاحب کے بیٹے حاجی طفیل احمد صاحب جو ایک کامیاب صنعت کار ہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی آپ نے کسی بھی سماجی کام کا بیڑا اٹھایا اسے احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اس کی بڑی اور زندہ جاوید مثال ہمارے شہر میں گزشتہ دنوں ہوئے تقریب اعتراف خدمات ایک ایسی مثال ہے کہ آپ کی اپنی رہنمائی میں، آپ کی اپنی سرپرستی میں ان کے معاونین نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا، اس کا بہت بڑا کریڈٹ آپ کی سرپرستی کو جاتا ہے. اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں عبدالجلیل صاحب، ڈاکٹر عامر، عاصم عثمان غنی، عمران انجینئر، ڈاکٹر عامر سراج، فقیر محمد، عرفان سینٹرو اور دیگر ایسے اصحاب کا ساتھ ملا جن کی وجہ سے ان کو بھی تقویت ملتی گئی. بہت خوشی کی بات ہے کہ جیسے میں مولانا محترم کا طالب علم ہوں، حاجی طفیل احمد صاحب بھی مولانا محترم کے طالب علم ہیں. ہم سبھی نے آپ کے پاس کلام پاک کو پڑھا ہے، ناظرہ ختم یہیں سے ہوا ہے ہم سبھی لوگوں کا. حاجی طفیل صاحب، چونکہ جب آپ اور ڈاکٹر عامر وغیرہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ اور پھر پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ لوگ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت سے لے کے پروگرام کے اختتام تک آپ کن جذباتی کیفیات سے گزرے؟ آپ کی کیا کیفیات رہی ہے مولانا محترم کے تعلق سے اور پروگرام کے تعلق سے اور اپنے دوستوں کے تعلق سے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد ہمارے استاد محترم حافظ سعید احمد ملٹی صاحب بڑے ادب کے ساتھ جی کہ روز اول سے ایک فکر لاحق ہو گئی تھی جب ہماری ٹیم نے، ہمارے ساتھیوں نے مجھے امیر بنا دیا. اور امیر بولے تو ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے جو پوری ٹیم کو مشورے سے ساتھ میں لے کر چلنے والا ہوتا ہے، قافلہ کارواں لے کر چلنے والا ہوتا ہے. تو روز اول سے میں فکر مند ہو گیا تھا کہ مولانا کے اعزاز میں پروگرام جو ہونا چاہیے تو شہر کو ایک اچھا پیغام جانا چاہیے. جب 2-4 دن ہوا، ہفتہ بھر ہوا، تو میرے گھر میں میری والدہ، میری بیوی، میری بچے لوگ وہ دیکھ رہے تھے کہ بات کیا ہے. بولے ابو کے چہرے پہ کچھ فکر و لاحق ہے. تو میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے اپنی والدہ سے بولا کہ جو پروگرام لے کر ہم لوگ اٹھے ہیں، جو عزم لے کر اٹھے ہیں مولانا کے تعلق سے، وہی فکر ہے کہ پروگرام کیسے اچھے ڈھنگ سے کامیاب ہو. مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. میری والدہ کا بھی انہیں بہت عمل دخل رہا ہے، خاص طور سے میرے والد مرحوم حاجی شبیر احمد اور مولانا کا دوستانہ تعلق رہا ہے، اور مجھے بھی ہمیشہ یہی ترغیب دیتے رہے میرے والد اور میرے دادا کہ جب بھی تم کسی محفل میں بیٹھو تو علماء لوگ کی محفل ہو، حافظ قرآن کی محفل ہو، دیندار لوگوں کی محفل ہو. اور ان کی باتوں پر میں عمل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں تک پہنچایا. الحمدللہ. اور ان کی شاگردی میں ہی میں نے کلام پاک کو ختم کیا. بہرکیف میری والدہ کا حکم ہوا میرے گھر کے اندر کہ سورہ یاسین کا ایک نصاب بنایا جائے. تو میری بچیاں، میری بیوی اور میری والدہ مل کر پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے سورہ یاسین کا نصاب بنایا. ذکر و اذکار ہوئے میرے گھر کے اندر، دعائیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کے فیصلے فرماوے اور شہر کو ایک اچھا پیغام ملا. بس یہی کہنا ہے مجھے. بہت خوب. ہم سبھی نے نوٹ کیا کہ جن محبت اور خلوص و عقیدت بھری کیفیات کے زیر اثر آپ گفتگو کر رہے تھے، یہ اس بات کی غماز ہے کہ ہر کسی کو آپ کی ہی طرح مولانا سے نہ صرف عقیدت ہے بلکہ نئی مسجد سے جس طرح کا پیغام گیا اس الوداعی تقریب کے ذریعے، ہر کسی کو احساس ہے کہ کاش کہ اور مزید
اس طرح سے ہم کو موقع مل گیا ہوتا کہ مولانا محترم کو ہم لوگ اسی طرح سے سنتے رہتے، وہی اللہ اکبر کی صدائیں، وہی حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز کے ساتھ مولانا محترم کے پیچھے قرات کو سننے کا موقع ملتا رہتا۔ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ والدین کی جو دعائیں شامل حال رہیں اور والد صاحب کی جو باتیں رہیں، پروگرام نہ صرف وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، کیونکہ گھروں میں بھی خواتین نے بالکل حاجی طفیل صاحب کے گھروں کی طرح خواتین نے بھی بہت ہی خلوص کے ساتھ دعائیں کی، اور آج ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی کیفیات کے زیر اثر ہم سبھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے، مقصد صرف یہی ہے نیک نیتی کے ساتھ حاجی طفیل احمد اور ان کے رفقائے کار کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا کہ دیکھیے اس طرح سے بھی اگر ایسے کچھ سر پھرے ٹھان لے تو ایک زبردست پروگرام ترتیب دے کر اسے کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ سبھی لوگوں نے اپنا وقت فارغ کیا، ہم آپ کے جذبوں کی خلوص دل سے قدر کرتے ہیں۔ اہلیان محلہ کی جانب سے، مسلیوں کی جانب سے میں مولانا محترم کا، تمامی دوست اور احباب کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے اپنا وقت فارغ کیا اور اپنے حوصلہ بخش کلمات کے ذریعے شہر کو ایک خوبصورت پیغام دیا۔ اللہ رب العالمین ہر کسی کو اس پروگرام کے تعلق سے، جن لوگوں نے بھی مجھ سے جن لوگوں کا نام چھوٹ گیا یا ہمارے اپنے ساتھیوں سے اگر چھوٹ گیا، ان تمام ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے بہترین جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ایک بات، ہماری جو کمیٹی ہے اعتراف خدمات کی کمیٹی، اور مولانا ہمارے جو استاد ہیں، ہم تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں بلایا اور عزت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ شہر مالیگاؤں کی مشہور معروف شخصیت ڈاکٹر سراج احمد MBBS کے صاحبزادے ڈاکٹر عامر سراج آج یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ڈاکٹر عامر سے مولانا سعید احمد صاحب کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے بچپن سے امام صاحب کو، جن کو پورا شہر امام صاحب کے نام سے جانتا ہے، ہمارے اپنے امام صاحب کو کس نظریے سے دیکھا، یا آپ ان کی شخصیت کے بارے میں اپنے والد محترم سے، اپنے بھائیوں سے اور محلے کے لوگوں سے کیا کچھ سنتے آئے ہیں؟ تو تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں ایک ڈاکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جی، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ مولانا کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، خصوصیات ہیں کہ ان کی لائف اسٹائل اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے ان کے ہر چیز ترتیب وار ہے، ہر چیز تقریباً کہنا چاہیے کہ وقت پر سب چیز، 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھانا سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جلدی سونا، جلدی اٹھنا اور بہت کم لوگوں سے ملاقات کرنا اور اچھی عقیدت ہے۔ اور تیسری ان کا وہی ہے کہ گھر پر، مسجد میں، اور بس تیسری جگہ عام طور پہ دکھائی دیتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں مدارس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور سماجی کام جیسے ان کا اصلاح المسلمین فاؤنڈیشن، جو مولانا بھی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے ہاسپٹل لائن سے، وہاں پر غریبوں کا اور سماجی اعتبار سے کم پیسے میں لوگوں کا علاج کرنا، آپریشن کرنا، انہوں نے گاؤں کے لیے ایک راستہ بتایا ہے۔ آج اسی پر راستے پر ماشاءاللہ بہت سے ہاسپٹل کھل گئے ہیں۔ یہ مولانا کی بہت اچھے کامیابی کی ایک علامت ہے، بہترین مثال ہے یہ۔ اور ان کی دیکھنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ان کے بھی 70 کراس کر چکے ہیں، ان کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ان کو کوئی ایسے عارضہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو مطلب کوئی مہلک مرض وغیرہ ہے، تو ماشاءاللہ بھی اسے، اور بہت دن تک تقریباً 30-35 سال کتابی تعلیم پڑھے، اور ماشاءاللہ ان کی کتابی تعلیم ایسی ہے کہ بہت سے ان کے پیچھے لوگ کتابی تعلیم بیٹھتے تھے، ان کی آواز کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی تلاوت تراویح کے اندر اور عشاء فجر کی نماز ماشاءاللہ بہت ہی اچھی رہتی ہے۔ تو بہت ہی گاؤں کے اندر بہت نایاب ہے، بہت مشکل سے ان کی آواز پسند کی جائے گی میرے خیال سے۔ اور سادہ غذائیں ہیں، سادہ لباس ہے، بہت نام و نمو شہرت کے سب ملا کر یعنی مولانا کی جو پوری زندگی رہی ہے وہ نظم و ضبط کے ہی مطابق رہی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک ان کے جو معمولات رہے، اور چنندہ، میرے خیال سے چنندہ تقریبات میں ہی مولانا آج تک گئے ہیں۔ بہت زیادہ آپ نے نہ ہی اپنے وسائل کو بڑھایا، نہ بہت زیادہ اپنے ریلیشنز کو بڑھایا۔
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریلیشنس کو جو تعلقات بن جاتے ہیں اس کو نبھانے کے لیے ہمارا بہت سارا قیمتی وقت ان جگہوں پر چلا جاتا ہے، ان تعلقات کو بنانے میں چلا جاتا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو صحت کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے، تو مولانا کو کیا اکثر کچھ صحت کے ویسے چیلنجز رہے ہیں؟ آپ نے تو خیر اس کا تذکرہ کیا، لیکن اس عمر کے حساب سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ 70 کراس کرنے کے بعد بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مولانا کو ہم سبھی لوگوں نے الحمدللہ صحت و تندرست نہیں دیکھا ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ جیسے ان کے لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، وقت پر سب پابندی ہے، وقت پر سب کام کرتے ہیں، غذا بھی گھر کی لیتے ہیں، ہوٹل کا کھانا تو آج تک دیکھا نہیں، ہوٹل میں کبھی دکھے نہیں ہے، اور چوک چوراہے میں بھی دکھے نہیں ہے مجھ کو. تو سادہ غذائیں، سادہ لباس، سادی زندگی اور شریعت اور سنت کی زندگی گزار دی. اسی برکت کی بنیاد پر ان کی صحت ابھی تک ماشاء اللہ قائم ہوئی. بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ سبھی لوگوں نے اپنے معاونین کے ساتھ ایک کامیاب پروگرام شہر کو دیا. جی. کون سے ایسے محرکات تھے جس کی وجہ سے پروگرام انتہائی کامیاب ہوا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ. سب سے اہم بات جو تھی، مولانا کے شاگرد بہت زیادہ ہیں. شبینہ مدرسہ جو کہ شروع سے ہی ہے، تقریباً اس کو 35-40 سال ہو گئے ہیں. تو بڑی عمر کے طلباء جو آج تقریباً نانا دادا بن گئے، 70 سال تک ان کے ہم عصر، ہم ان کے پاس مدرسہ پڑھے ہیں. تو اس بنیاد پر ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، اور شبینہ مدارس کے فارغین ہر سال تو بہت انگنت رہتے ہیں. اس بنیاد پر لوگ کی محبت ان سے وابستہ، دینی اعتبار سے، قرآن کے لگاؤ سے، تراویح سے، امامت سے، اس بنا پر لوگ ان کے چاہنے والے ان کے مجمع میں، جلسے میں آ کر ان کو کامیاب کرائیں. بے شک. اور آپ کی ٹیم نے بھی بہت غضب کا کنٹریبیوشن دیا. جی. جتنے سارے لوگ تھے، اور میں جب ٹیم پہ نظر ڈالتا ہوں تو ہر شعبہ حیات کے مشہور اور معروف لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے. تو ظاہر سی بات ہے تبھی اتنا غضب کا پروگرام ہونا تھا، اور ماشاءاللہ ایسا پروگرام ہوا. بے پناہ شکر گزار ہوں آپ کا ڈاکٹر عامر صاحب کہ آپ نے اپنا وقت فارغ کیا، اور مولانا کے تعلق سے آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی عادتوں کے بارے میں آپ نے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اچھی خاصی باتیں کی. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی کہی ہوئی انہی باتوں کو بہت سارے لوگ یقیناً فالو کریں گے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی بھی نمازوں کی پابندی کی وجہ سے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے صحت مند رہے گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. عمران سر سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے روز اول سے جب پروگرام کی تاریخ کا اعلان ہوا، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، چونکہ وہ مولانا کے شاگرد بھی ہے، تو انہوں نے نہ صرف سپاس نامہ لکھا بلکہ اپنا تھوڑا کلپ بنائی، اور دوسرے یہ رہا کہ ان کا اخبار میں آرٹیکل بہت پسند کیا. ماشاءاللہ ان کے آرٹیکل بہت زیادہ وائرل ہو گئے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک. یہ آپ سب لوگوں کی محبت ہے، اور اس میں اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا. جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، وہیں پر میرا بھی یہ فرض تھا کہ طالب علم ہونے کے ناطے اور اسلام پورا کا رہائشی ہونے کے ناطے یہ میرا بھی فرض تھا کہ میں اپنے حساب سے اپنا کنٹریبیوشن اس میں تھوڑا بہت دے سکوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. شہر عزیز کا معروف صنعتی خانوادہ عبداللطیف سرگم کے نواسے شمس الزوا صاحب کے صاحبزادے شاہد سرگم آج ہمارے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے. شاہد سرگم صاحب کی بھی شخصیت محتاج تعارف نہیں. مالیگاؤں کی مشہور اور مالیگاؤں کا مشہور اور معروف واٹس ایپ گروپ مالیگاؤں کلب، جس کے ایڈمن متین حفیظ صاحب ہیں. کلب نے جب کبھی بھی تعلیمی اور سماجی معاملات میں کچھ بڑا قدم اٹھایا ہے، وہاں پہ فعال لوگوں میں آپ کو شاہد سرگم نمایاں طور پر نظر آئیں گے. آپ پاسپورٹ بنانے کا کام بہت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں، ساتھ ہی اکاؤنٹنگ کا بھی جو مراحل ہے، مختلف اکاؤنٹنگ کے معاملات کو دیکھنا اور اس کو سالو کرنا، آپ کی خدمات کو ان کے بھائی کی ہی طرح، ایڈوکیٹ شہزاد صاحب کی طرح آپ کی خدمات کو لیا جاتا رہا ہے، اور آپ اس میں ہمیشہ احسن طریقے سے کامیاب رہے ہیں. شاہد صاحب چونکہ ہمیشہ سماجی اور تعلیمی معاملات میں آپ پیش رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اور بھی دیگر دوستوں کے ساتھ. جب انتظامیہ کمیٹی نے مولانا سعید صاحب کی خدمات کے تعلق سے ایک پروگرام کو ترتیب دیا، تو اس وقت تو آپ کے ذہن میں کس طرح کے خدشات تھے، یا آپ کو یہ یقین تھا کہ پروگرام یقینی طور پر بے مثال ثابت ہوگا؟ یہ پروگرام کے تعلق سے جس وقت پہلی میٹنگ لی گئی، اس میٹنگ میں خود شامل تھا، تمام ساتھی تھے.
मीटिंग के अंदर जिस अंदाज में साथियों का जोश और खरोश था, तो उससे पूरा अंदाज था कि एक कामयाब प्रोग्राम होगा, क्योंकि हर कोई खुलूस से दिल से लगा था, किसी का कोई का ज़ाती मुफाद नहीं था। इसलिए एक अंदाज़ था कि एक कामयाब प्रोग्राम होगा। और प्रोग्राम को जिस अंदाज से तरतीब दिया गया, हर साथी अपनी खिदमत खुद से आगे बढ़ के पेश कर रहा था। मीटिंग में जहाँ भी कोई भी मशवरा आता था कि ये काम करना है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कोई साथी नहीं बोला हो कि ये काम मैं नहीं करूँगा। साथी खुद से अपना नाम पेश किया है कि ये काम मुझको दो, मैं करूँगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो ऐसे काम को मशवरे से उसको बांटा गया है कि यार एक काम करो, आप ये काम ये कर लो, आप ये काम कर लो। साथियों ने हमेशा अपने आप को खुद से पेश किया है। तो इससे एक अंदाज था कि एक कामयाब प्रोग्राम होगा। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर ने देखा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। एक बात ये है शाहिद साहब कि आप हो या मैं हूँ, हम लोग जब किसी शख्सियत से मुतासिर होते हैं तो उनमें मौजूद खूबियों की वजह से ही मुतासिर होंगे, उनके अपने अखलाक की वजह से, और भी जो दीगर बातें होती हैं। तो ठीक है, इमामत करना है, वैसे तो सैकड़ों मसाजिद में हमारे जो अइम्मा इकराम इमामत कर रहे होते हैं, लेकिन हाफिज़ सईद अहमद साहब ने, आपने ऐसी कौन सी खूबियों को देखा जिसकी वजह से आप हमेशा अपनी मस्जिद के ही मुसल्ली होकर रह गए? हाफिज़ सईद अहमद साहब का कुरान पढ़ने का जो अंदाज़ था, उनका मखरज से अदायगी थी, उसका ही मैं भी फ़ैन हूँ। तरावी आम तौर से मसरूफियत की वजह से कभी कभी नमाज दूसरी मसाजिद में हो जाती है, लेकिन हम लोग की कोशिश ये रहती है कि मगरिब और इशा नई मस्जिद में आगे पढ़ें जी। और रमज़ान मुबारक में बाकायदा हम लोग काम की ऐसी तरतीब बनाते हैं कि तरावी सिर्फ नई मस्जिद में ही पढ़ी जाए। रमज़ान मुबारक लगने से 3-4 दिन पहले हम लोग हमारी मसरूफियत में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बाकायदा तरतीब बनाते हैं कि यार मुझको नई मस्जिद में तरावी पढ़ना है, हमारे यहाँ नमाज तरावी का टाइम ये है। बाकायदा चांद दिखने से पहले साथियों को कॉल करके पूछते हैं हम लोग कि यार अपनी मस्जिद में इशा की नमाज कब की है, तो उस हिसाब से हम अपने काम की तरतीब बनाए और नई मस्जिद में ही तरावी पढ़ें। बहुत अच्छा। इल्ला माशाअल्लाह कभी तरावी आगे पीछे हो जाए तो जैसे दिल को एक बेचैनी हो जाती है कि यार इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ पाए। बहरहाल ये तो वाकई ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर मुसल्ली का वही हाल रहा है कि जिन लोगों ने भी नई मस्जिद में जहरी रकतों में इमाम साहब का साथ पाया, हर किसी की कैफियत वही है कि किसी वजह से अगर वो उन नमाज़ों में शामिल नहीं रह सके तो उनको बहरहाल एक ज़हनी कुफ्त पहुँचती रही है कि काश कि हम उन नमाज़ों में शामिल हो सकते ताकि खुशुल हानी के साथ हमको क़िरात सुनने का मौका मिल सकता। बहरहाल मुझे बेपनाह खुशी है कि आपने बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस पूरी टीम के साथ हिस्सा लिया और अपने तजुर्बात की रोशनी में अपने साथियों को गैर कदर मशवरे देते रहे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त फ़ारिग किया और अपने जज्बों का जिस तरह से इजहार किया है, हम इसकी बेपनाह खुलूस दिल से कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस्लामपुरा की मशहूर शख्सियत शाबान शिकारी के पोते नफीस किराने के मालिक शफीक अहमद साहब के साहबजादे इश्तियाक शफीक अहमद हमारे साथ हैं आज। हम इश्तियाक अहमद के ताल्लुक़ से ये बताना चाहेंगे कि जब से प्रोग्राम कमेटी तश्कील दी गई, मौलाना के एतराफ़ खिदमत की कमेटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो तब से आपने अपना गज़ब का कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सभी जानते हैं कि पैसों का कलेक्शन बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, हिसाब किताब रखना होता है। जिन लोगों ने जिस मद में पैसा दिया है उसका बाकायदा इंदराज करना और कमेटी के सामने पेश करना, ये काफ़ी मुश्किल मराहिल होते हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ है इश्तियाक अहमद की वो खूबी कि आपने न सिर्फ इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाया, बल्कि आपने कमेटी के सामने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर शहर को एक कामयाब प्रोग्राम देने में अपना कलीदी रोल निभाया है। तो मैं इश्तियाक से मैं यही पूछना चाहूँगा कि जब मौलाना के प्रोग्राम के ताल्लुक से कमेटी तश्कील दी गई, आपने इतनी अहम जिम्मेदारी क्या सोचकर उठाई? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम के लिए हमें चुना। बेशक हमने बचपन से देखते हैं कि मौलाना की इमामत को और उनकी खिदमत को, और जब ये मौका आया तो हम लोगों ने मशवरे से तय किया, ख़ास तौर से डॉक्टर आमिर, इमरान, इंजीनियर इरफान, जुल्फ़िकार, कि यार इस काम में हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और इस काम को आगे बढ़ाना है, एतराफ़ खिदमत का। जब आप इस काम के ताल्लुक से लोगों ने आपसे रब्ता किया या आपने लोगों से रब्ता किया, तो लोगों का इस प्रोग्राम के ताल्लुक से उनके ख्यालात क्या थे? आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई या आसानियाँ थी? इसके लिए तो कोई मुश्किलात पेश नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जिन लोगों से मुलाकात की उन्होंने खुशी का इजहार किया। क्या बात है।
कि यार इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना है और हमें भी खुशी हुई कि यार हम ये जो काम कर रहे हैं हमारे दिल को भी खुशी हो रही है। तो जिन जिन से भी हमने मुलाकात की सब लोगों ने खुशी का इजहार करा और बोले यार हम वक्त पर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। खास तौर से गफ्फार हाजी है, अब्दुल गफ्फार हाजी मुल्लेंबर के भाई है, उनको हमने जब ये दावतनामा दिया तो बहुत खुश हुए कि यार आप लोगों ने इतना अच्छा काम करा, मैं तो बहुत ज़रूर आऊँगा। प्रोग्राम के ताल्लुक से जब उसको दोस्तों ने बताया कि दावतनामा लेकर जब हम सभी लोग पड़ोस की मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक पहुँचे तो मैंने ये सुना तो मुझे बेपनाह खुशी हुई कि उन सब मसाजिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से हमारे अपने महल्ले में जो पड़ोस के जो मसाजिद है तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया और मेरे ख्याल से सभी लोगों की इसमें शिरकत रही है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल शिरकत रही है, खास पड़ोस की जो भी मस्जिद है इन सब के ट्रस्टियान और जिम्मेदारों को ये दावतनामा दिया गया और सभी ने खुशी का इजहार करा और सभी बावक्त तो हाजिर रहे। इससे समाज को एक बेहतरीन प्रोग्राम गया कि जब कभी भी इससे हमारे समाज को एक बेहतरीन पैगाम दिया कि जब कभी चाहे किसी भी मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम को तरतीब दिया जाए तो बाकिया तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को वहाँ के मुसल्लियों को ऐसे प्रोग्राम में बहरहाल शिरकत करना है ताकि मजमूई एतबार से समाज को एक बेहतरीन पैगाम जाए कि इस तरह कभी कुछ हो तो हौसला अफजाई की नीयत से हमें अपने पड़ोसियों के साथ शाना बशाना खड़ा रहना है। आपने मौलाना की शख्सियत को अपने बचपन से कैसा पाया? हमेशा वहाँ नमाजें होती रही हैं, हम सब वहाँ के मुसल्ली रहे हैं, तो मौलाना की कोई ऐसी खूबी जिसकी वजह से मौलाना की तरफ हमेशा दिल खींचा जाता रहा? मौलाना की किरत और मौलाना की जो उसूल पसंदी है, जो मस्जिद में जो उसूल पसंदी रहना चाहिए और जो भी शरीयत के हिसाब से जो चलते हैं माशाअल्लाह मौलाना को हमेशा उसी तरीके से मैं पाया। मदरसे में भी आज तक जो उनकी एक मार जिस भूलने पर पड़ी है आज तक वो याद है। हाँ कि इस बात पे मेरे को ये मार पड़ी थी और मैं यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। आज भी कुछ लोगों का है जहाँ वो बोले कि यार यहाँ मैं अड़का था तो और यहीं से मेरे को मार लगी और यहीं से पढ़ना भी चालू किया। मौलाना की शख्सियत बहुत मायने रखती है। यानी बहुत खूब इश्तियाक भाई कि आपने ये बहुत खूब इश्तियाक भाई कि आपने ये सिर्फ अपने जज्बों की तर्जुमानी नहीं की है, ऐसे ही जज्बात हम सभी के दिलों में हैं। होता है कि हम मस्जिदों में बहुत सारे इमाम साहिबान को जाते हुए देखते हैं, ज़्यादातर इमाम साहिबान का मामला यही होता है, लेकिन चूँकि हमने अपनी मस्जिद में हाफिज़ सईद अहमद साहब को देखा तो जाहिर सी बात है हम उनका तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हाफिज़ सईद अहमद साहब की उम्र में आफियत के साथ पाक परवरदिगार बरकत अता फरमाए, रहमत के साथ सेहत के साथ। मैं आपसे रुखसत लेना चाहूँगा एक इंतहाई कामयाब प्रोग्राम में अपना बेहतरीन रोल अदा करने के लिए आपको दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सभी जानते हैं कि कौम के जो सरमाया जो होते हैं वो नौजवान होते हैं। नौजवानों का जोश और खरोश जब तक किसी टीम में किसी जमात में शामिल नहीं होता तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता। आज हमारे साथ आसिम उस्मान गनी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं आसिम साहब का ये तारुफ़ कराऊँ कि शहर अज़ीज़ की मशहूर मारूफ शख्सियत हब्बी सेठ, हबीबुल्लाह सेठ, जिनको हब्बी सेठ के नाम से पूरा शहर जानता है। आपके यहाँ पे जिस तरीके से लोग फ़ैज़ उठाते रहे हैं, अल्लाह ने आपको साहिब खैर बनाया था, जिस तरीके से लोगों ने फ़ैज़ उठाया है उसका शहर गवाह है। यहीं से शकील सेठ मरहूम भी इसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी विरासत को ऐसे तरीके से आगे बढ़ाते हुए उस्मान गनी साहब के साहबजादे उस्मान गनी साहब जो नई मस्जिद के ट्रस्टी हैं, उनके साहबजादे आसिम को भी मैंने जब देखा अपने साथियों के साथ उनकी ही रहनुमाई में चलता रहा कि मुझे किस चीज़ के लिए किससे ताल्लुक़ कायम करना है, कहाँ पे मुझको रब्ता करना है। मुझे खुद याद है अच्छी से कि जब सपासनामा लिखने की बात हुई तो प्रिंट से लेके फ्रेम तक जिस तगदौ के साथ, जिस जज्बे के साथ ये बच्चा तैयार करके लाता है, तो मैंने तभी सोचा कि अब प्रोग्राम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे सामने मिसाल इस एक बच्चे की थी, इस लड़के की थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया, मसरूफियात के सबब मैं तमाम साथियों से तो मिल नहीं सका था, लेकिन अंदाज़ा हो गया कि मौलाना मोहतरम का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ने वाला और कामयाब होकर रहेगा। तो आसिम, मैं आपके तो मस्जिद आपका घर मस्जिद के बिल्कुल सामने है,
میں ایسے گھروں کو خوش نصیب گھروں سے تعبیر کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیشہ حی علی الفلاح کی، حی علی الصلاح کی نہ صرف آوازیں آتی ہیں بلکہ امام کی قرات کی بھی آواز ہمیں گھر کے اندرونی حصوں تک پہنچتے رہتی ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو آپ نے اپنے بچپن سے مولانا کو کس طرح سے پایا اور آپ اپنے والدین سے، اپنے چاچا اور بابا لوگوں سے کیسی باتیں سنتے رہا کیے مولانا محترم کے تعلق سے؟ مولانا کے تعلق سے میں بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ مولانا جو ہے وقت کے بہت پابند ہے، اور مولانا گائے بغائے مجھے کچھ نصیحت کرتے رہتے. بہت اچھا سے. تو جلیل اور فقیر محمد صاحب یہ بات سچ ہے کہ وہ میرے کو بولتے تھے کہ تو خوش نصیب ہے نوجوان لوگ میں جو مولانا تیرے کو کچھ نہ کچھ نصیحت ایک محبت کے انداز میں، چاہے وہ ڈانٹ کرو نرمی سے ہو، مولانا کرتے تھے. اور اس کا اثر میرے کو یہ ہوا کہ آج کے دور میں جو تھوڑا برائی اور شر ہے تو اس میں مولانا کی نصیحت کی وجہ سے اس میں مبتلا نہیں ہو پایا، اور میں ایسے ساتھیوں کو پایا کیا بات ہے جن کی وجہ سے مجھے میری ذات کو یعنی فائدہ ہوا. بہت اچھا. اور مولانا کے تعلق سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا نماز کے لیے جب بھی گلی میں مڑتے تھے، مسجد کی طرف رخ کرتے تھے، تو وہ تمام عورتیں جو کوئی کپ پانی بھر رہی ہو، کپڑا دھو رہی ہو یا بچوں کو نہلا رہی ہو، مولانا کے احترام میں، چاہے وہ بڑی عمر کی ہو، کم عمر ہو یا اوسط عمر کی ہو، مولانا کے احترام میں وہ سروں پہ اپنا دوپٹہ رکھ کر گھر کے اندر ہو جایا کرتے تھے. اور مولانا جو ہے جب سے مدرسہ پڑھا رہے، بلا موضوع پڑھا رہے، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا نے بلا موضوع مدرسہ پڑھایا. اور مولانا جب سے یعنی جمعہ آخری جمعہ یہ ایسا بات سے مسجد میں نہیں آ رہے، ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور تھوڑا دل وہ بیٹھا بیٹھا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں مولانا کے پیچھے ابھی بھی نماز پڑھوں. اور جیسا کہ ٹرسٹیان نے کہا ہے کہ مولانا تا حیات امام ہے، جو بھی امام رہیں گا، امام صاحب جب بھی آئیں گے مصلی ان کو کھڑا ہونے کا حق رہے گا. تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ امام صاحب ہمارے کو یعنی مجھے اور سب تمام ساتھیوں کو یعنی ان کو دلی خوشی کے لیے امام صاحب مصلی پہ آئے. میں ایسا چاہتا ہوں وقتاً فوقتاً مصلی پہ آئے. ہمیں یعنی جیسا کہ حدیث شریف میں کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی دوسرا مسلمان خوش کر دے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے. تو امام صاحب اگر ہمیں خوش کر دیں گے تو ان کو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ صرف آپ کا اپنا جذبہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ایک کوپل زمین میں پھوٹتی ہے، وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے پتے جھڑنا شروع ہوتے ہیں اور درخت جو ہے تو اپنی عمر تمام کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ تو وہی ساری چیزیں عمر کے اس حصے میں ہر کسی کو لاحق ہونا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مولانا نہ صرف 5 وقتہ نمازیں کسی اور مسجد میں پڑھیں یا اپنی نئی مسجد میں ہی پڑھیں، لیکن اب اپنا ہمارے لیے خوشی کی بات یہ رہے گی اب اپنا زیادہ وقت اسی ڈسپلین اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ، اسی روب کے ساتھ اپنے گھر پر دیں. اب یہ ان کا حق ہے اور آپ کے جذبے کی دل سے قدر ہے، کیونکہ آپ نے ہر کسی کے دل کی ترجمانی کی ہے کہ آج بھی دل یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ سب وہی آواز کو سنیں. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے مولانا کے تعلق سے؟ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ جو ہے جلیل بھائی نے لگایا تھا. ہاں، جلیل بھائی جان جب نے میرا رشتہ لگایا تو جونی مسجد میں میرا نکاح تھا. اچھا، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں، 3 بیٹی ہے. تو جونی مسجد میں میرا نکاح طے ہوا تھا. تو میں مولانا سے میری محبت کا یعنی یہ عالم ہے کہ میں جلیل بھیا کو بولا کہ میں جونی مسجد میں نکاح نہیں کروں گا، اپنی مسجد میں کروں گا. بلکہ جلیل بھائی نے حوالہ دیا کہ وہ لوگ تیرے سسرال والوں وہاں نماز پڑھو. تو میں بول رہا کہ وہ میرے کو نہیں معلوم، میں یہیں نکاح کروں گا اور امام صاحب پڑھائیں گے. بہت اچھا. بہرحال یہ جذبہ، اسی جذبے کے تحت جو جذبہ آپ کے سینے میں موجزن ہے، یہی جذبہ تمام ہی ساتھیوں کے دلوں میں موجود ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگ ایک کامیاب پروگرام تک نہیں پہنچتے تھے. آپ کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی مولانا محترم کے لیے بہت ہی پرخلوص دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تک آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ سلامت رکھے، اور جب کبھی وقتاً فوقتاً نئی مسجد میں آنا ہو تو یقیناً ہم سبھی لوگ واپس سے اس لطف سے گزریں گے جیسا کہ ہمیشہ گزرتے رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ اپنا وقت فارغ کیا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ.